26ویں آئینی ترمیم سے آغاز کر لیتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم آپ کو لگ رہا ہے اس کے بعد معاملہ کوئی الٹا پڑ سکتا ہے اور 27ویں ترمیم جو آ گئی ہے اس کے بعد معاملہ 28ویں ترمیم کی طرف بھی جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ اصل میں بے چینی ہے اور خوف اور ڈر ہے, انٹرنل انسیکیورٹی ہے پورے کے پورے. یہ جو ہم الیکشن چوری کے تحت جو ناجائز نظام قائم کیا ہوا, اس لیے یہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کی گئی, پھر 27ویں غیر آئینی ترمیم کی گئی. تو 26ویں غیر آئینی ترمیم کے بعد بھی جو ٹارگٹ تھے, اہداف تھے, وہ حاصل نہیں ہو سکے, اور پھر اس سسٹم نے محسوس کیا کہ سارے کا سارا جو ناجائز سرکار ہے اس کے وجود کو خطرہ ہے, یہ برقرار نہیں رہ سکتی, اور اسی لیے پھر 27ویں غیر آئینی ترمیم کر کے پورے کے پورے اداروں کو ڈیمولش کر دیا گیا. کیونکہ 27ویں غیر آئینی ترمیم جو ہے یہ صرف ترمیم نہیں ہے, اس کو ترمیم کہنا میرا خیال ہے زیادتی ہے. یہ آئین کو انہوں نے ڈیمولش کیا ہے, یہ آئین سے مطابقت ہی نہیں رکھتی. آئین کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے اور آئین کا جو فریم ورک, ایک بنیاد, ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے, یہ بیسک اس کے سٹرکچر کو انہوں نے ڈیمولش کرنے کی کوشش, اس کی روح جو ہے وہ ختم کر دی ہے. اس لیے اس کو ہم 27ویں غیر آئینی ترمیم کہہ ہی نہیں سکتے, اس کو ترمیم کہہ ہی نہیں سکتے. یہ ایک نیا ڈاکومنٹ ہے اور نیا آئین بنانے کی, آئین کو نئے سرے سے لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ آئین کیا ہوتا ہے؟ آئین ہوتا ہے ایک سوشل کانٹریکٹ, جسے اردو میں عمرانی معاہدہ کہتے ہیں, عوام اور ریاست کے درمیان. اور جب پاکستان دو لخت ہوا تھا اور بچا کھچا پاکستان تھا, اس اسمبلی نے یہ ایک آئین بنایا تھا اپنے لیے. کیونکہ اگر 1956 کے دستور پر عمل درآمد ہو جاتا اور اس کو نہ ڈیمولش کیا جاتا تو پاکستان میں کبھی مارشل لا نہ لگتا, اور پاکستان اس کے نتیجے میں جو 14 سال رہی ہے ڈکٹیٹرشپ اور یحییٰ خان کے پاکستان توڑنے پہ جا کے ختم ہوئی, وہ کبھی نہ ہوتا. اور 1956 کا دستور ہم نے جو لیجسلیچر نے بنایا تھا, جو پولیٹیشنز نے بنایا تھا, پولیٹیکل لیڈرز نے بنایا تھا, اور جو تحریک پاکستان کا حصہ تھے انہوں نے بنایا تھا. اس اور 49 میں ایک قرارداد پاس ہوئی تھی آبجیکٹیو ریزولوشن کے نام سے, قرارداد مقاصد. وہ اس میں گائیڈ لائنز دے دی گئی تھیں کہ یہ ہمارا پاکستان کا سسٹم ہوگا, اور اس کے تحت 56 کا دستور بنا تھا جسے جنرل ایوب خان صاحب نے فارغ کر دیا. اور پھر پاکستان جب دو لخت ہوا تو 73 کا آئین یہ بنا تھا. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت, خواہ وہ خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے, اس وقت صوبہ سرحد تھا, سندھ ہے, پنجاب ہے, بلوچستان ہے, تمام جو ہیں, اور اس میں پھر علماء کرام کو شامل کیا گیا تھا, اس وقت کے اسلامک اسکالرز کو شامل کیا گیا تھا. یہ صرف پارلیمنٹیرینز نے نہیں بنایا تھا 1973 کا دستور, یہ اس کی میں تاریخ بتا رہا ہوں, وہ جو ہم نے خود دیکھی بھی ہے اور پڑھی بھی ہے. اور یہ صرف پارلیمنٹیرین نے بنایا تھا, اس کے پیچھے بہت سارا انپٹ تھا, اسلامی بڑے بڑے اسکالرز اور بڑے بڑے لیجسلیچر, اس کے بعد یہ بنا تھا. اسی لیے اس کو متفقہ دستور کہا جاتا ہے. اور ہم جائیں اگر پارلیمنٹ میں تو باقاعدہ ایک دستور گیلری بنائی ہے, ان لیڈرز کے آپ نے اسٹیچو رکھے ہیں اور وہ بیٹھے ہیں. تو یہ تھا ایک ڈاکومنٹ. ضیاء الحق صاحب آئے, انہوں نے اس ڈاکومنٹ کو معطل کیا, چھیڑا نہیں, اور اس میں ہلکی پھلکی ترامیم کی. مشرف صاحب آئے, انہوں نے بھی آئین کے کچھ آرٹیکل جو ان کی ڈکٹیٹرشپ پہ حال تھے ان کو معطل کر دیا. ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ سپریم کورٹ کا وجود ختم کر دیا ہو, جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر کا وجود ختم کر دیا ہو, اور سپریم کورٹ کو ہی ڈیمولش کر دیا ہو, عدلیہ کو ہی ڈیمولش کر دیا ہو, یا فوج کے 75 سال سے قائم اداروں کو ڈیمولش کر دیا ہو. ایسا کچھ نہیں کیا تھا. یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے. یہ جو جس کو یہ ترمیم کا نام دے رہے ہیں, یہ ترمیم نہیں ہے, نہ 26ویں نہ 27ویں. یہ ایک نیا آئین مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ مین میڈ اس طریقے سے ہے, اور ایک ایسے ارکان کر رہے ہیں, ایسا سیٹ اپ کر رہا ہے جن کا اپنا وجود ناجائز ہے اور کوشچنیبل ہے. 26ویں غیر آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا تھا آئینی بینچ کے سامنے جو ان کا اپنا بنایا ہوا تھا. اس میں جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اس کو نہیں کر سکتے, اندر معاملات اختلافات ہیں, ان کو پتہ چلا کہ یہ فیصلہ ہمارے فیور میں نہیں آ رہا, تو فوری طور پہ حاجی امین صاحب نے, جسٹس امین صاحب جو آئینی بینچ کے سربراہ تھے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جب سماعت مکمل ہو چکی تھی, 10 منٹ کی آرگومنٹ باقی تھے, آخری ہیئرنگ پہ جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل صاحب نے کہا کہ مجھے صرف 10 منٹ سن لیں, اس کے بعد یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے گا اور یہ معاملہ فل کورٹ کو آپ ریفر کر دیں گے. اور انہیں نہیں سنا گیا. حاجی امین صاحب نے کہا کہ نہیں,
آپ کو ہم نے نہیں سننا, ہم آپ کو سنیں گے 10 نومبر کو. تو 10 نومبر کے ذہن میں کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے موجود تھا, ان کے دماغ میں حاجی امین صاحب اس کے پارٹ تھے, بینیفیشری تھے کہ یہ ایک ترمیم آ رہی ہے, اس لیے اس کو لنگر آن کر دیا جائے مقدمے کو. وہ مقدمہ لنگر آن کیا گیا. ان کا خیال تھا کہ 10 نومبر کو یہ منظور ہو جائے گی, لیکن 10 نومبر تک معاملہ پھر لٹک گیا, نہیں ہو سکی. پھر وہ سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی. اب انہوں نے ایک نیا کام کیا ہے. نیا کام یہ کیا کہ نئی فیڈرل کورٹ بنا دی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہی ڈیمالش کر دیا. تو کیا کسی کے کہنے سے اگر آپ کوئی ایلین آ کے کہہ دے کہ جی پاکستان ہٹا دیں تو کیا پاکستان ہٹ جائے گا؟ اس طرح سے تو کوئی تب نہیں ہوتا. اس لیے یہ سارے کا سارا نظام جو ہے یہ ایک الیکشن چوری کی بنیاد پہ ایک کام ہے. 8 فروری 2024 کا جو مینڈیٹ چوری ہوا اس کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. یہ نہیں بچے گا. اس لیے آج ہائی کورٹ کے 4 آنریبل ججز کل گئے اور انہوں نے یہ چیلنج کیا. تو صابر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے سر, ہر کوئی یہ سوال پوچھ رہا ہے, لوگ ایون یہاں پہ بھی 1-2 لوگوں نے یہ سوال پوچھا 27ویں ترمیم کے بعد کیا 28ویں ترمیم بھی آئے گی؟ میں کہتا ہوں یہ 28ویں لے آئیں, 29ویں لے آئیں, 30 لے آئیں, یہ 130 ترامیم بھی لے آئیں گے تو اس ڈاکومنٹ کے تقدس کو پامال نہیں کر سکتے. الٹیمیٹلی اس آئین کی طرف ہمیں واپس لوٹنا ہے جو متفقہ دستور ہے. اسی دستور کی وجہ سے پاکستان کی تمام اکائیاں اس وقت متحد ہیں, خواہ وہ سندھ کی ہیں, خواہ وہ بلوچستان کی ہیں, خواہ وہ خیبر پختونخوا کی ہیں, کشمیر ہے, گلگت بلتستان ہے, پنجاب ہے, یہ سب کے سب اسی لیے متفق اور متحد ہیں. اور اگر اس دستور کو آپ چھیڑیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو سوشل کانٹریکٹ جو عمرانی معاہدہ کیا ہوا ہے پولیٹیکل ایلڈرز کے ساتھ ریاست نے, آپ اس کو توڑ رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان میں کیا سچویشن ہے, اور بات ان کو خارجی کا نام دیں, آپ کچھ بھی نام دیں, بلوچستان کی کیا صورتحال ہے. آپ کی بلوچستان میں 22 سال سے آپ کی ریٹ نہیں ہے, ریٹ آف دا اسٹیٹ نہیں ہے, ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے. اس کے بعد آپ کی خیبر پختونخوا میں بڑی مشکل سے صورتحال قابو میں آئی ہے, لیکن وہ پھر دوبارہ آپ اگر اس طرف جائیں گے اور پختون عوام کو, کبھی بلوچ عوام کو گالیاں دیں گے. کشمیریوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. یہ پنجابی ازم نہیں چلے گا, یہ بڑا صوبہ چھوٹے صوبوں کو نہیں کھا سکے گا. ایک خاندان جو پنجاب سے تعلق رکھتا ہے اس خاندان کی خاطر, اس کو مسلط کرنے کی خاطر آپ چھوٹی اکائیوں کو اگنور نہیں کر سکتے. یہ ایک خطرناک کھیل ہے جو یہ کھیلنے جا رہے ہیں. اس کا نتیجہ بالکل ان کی فیور میں نہیں نکلے گا. نتیجہ فیور میں نکلے گا سر. آپ نے ابھی ذکر کیا بلوچستان اور سب جگہ کبھی سہیل آفریدی کی گرد بھی گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو کچھ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کیا گیا ہم نے دیکھا, اور اس کے بعد جب تقریر کی گئی تو ملبہ الٹا انہیں پر ڈال دیا گیا اور الیکشن کمیشن کا نوٹس اب آ چکا ہے. جی میرے سامنے یہ نوٹس پڑا ہے اور میں نے بھی یہ پڑھا ہے. اور دیکھیے کہ پنجاب کا الیکشن ہوگا تو پنجاب میں آپ مشینری کو کھلی اجازت ہوگی, اسٹیٹ مشینری کو, حکومتی مشین. بلوچستان میں الیکشن ہوگا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سندھ میں الیکشن ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی آزاد کشمیر میں آپ نے رجیم چینج آپریشن کے بعد سے لے کے کتنا نقصان پہنچایا, اور وہاں پہ الیکشن کمیشن نہیں بولا, نہ وہاں پہ آزاد کشمیر والا بولا, نہ ہمارے والا بولا. تو یہ صرف پی ٹی آئی کے خلاف یہ سارا کیوں کرتے ہیں. تو راجہ صاحب نے یہ نوٹس پڑھا ہے, اس میں سہیل آفریدی صاحب کی وہ تقریر میں نے بھی سنی ہے. اس میں وہ صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ابھی دھاندلی نہیں کرنی, اور کیونکہ مرکز مداخلت کر رہا ہے اور جو وہاں پہ افسر تعینات ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور مشینری استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ان کو معلوم ہے کہ وہاں کا الیکشن یہ جیت نہیں سکتے. لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حلقہ کون سا ہے, عمر ایوب خان صاحب کا. عمر ایوب خان صاحب کو 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن میں ان کو ہٹایا گیا. وہ لیڈر آف اپوزیشن تھے, اس لیے ڈی سیٹ کیا گیا, اس لیے سزا سنائی گئی کیونکہ وہ ہارڈ لائنر تھے. وہ ان کے کچے چٹھے کھول رہے تھے اور بتا رہے تھے کیسے انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ مداخلت کر رہے ہیں, اس لیے ان کو ہٹایا گیا. سینٹ سے لیڈر آف اپوزیشن شبلی فراز صاحب کو ڈی سیٹ کیا گیا 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن میں. پنجاب کے لیڈر آف اپوزیشن احمد خان بھچر صاحب کو ڈی سیٹ کیا گیا. یعنی کہ تینوں قائد حزب اختلاف جو تھے پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو 9 مئی فالس فلیگ آپریشن کے آڑ میں ان کو فارغ کیا گیا.
اور ان کی جگہ پہ جو لیڈر آف اپوزیشن آئے ہیں ان کو یہ نامینیٹ نہیں کر رہے, ان کے نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے. اب سہیل آفریدی صاحب کا بھی مسئلہ وہی ہے کیونکہ وہ پی ٹی آئی سے ہیں اور ان کو آنے سے پہلے ہی ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی, ان کو دھمکایا گیا لیکن وہ منتخب ہو گئے, ایک ووٹ وہاں سے نہیں ٹوٹ سکا. تو کل انہوں نے یہی کہا, سمپل سادہ سی بات کی صوبائی افسران سے کہ کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ کرنا, ہم دیکھ رہے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں, اگر آپ نے کسی کا اعلی کار بننے کی کوشش کی تو آپ کے خلاف کاروائی ہوگی. اور یہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو کہہ سکتا ہے, لیکن الیکشن کمیشن نے کسی اور صوبے میں یہ حرکت نہیں فرمائی اور کسی اور ضمنی الیکشن میں یہ حرکت نہیں فرمائی, صرف یہاں پہ یہ حرکت فرمائی ہے. سر ویسے یہ چیف منسٹر پنجاب کہہ رہی تھی کہ ہم کسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے, اور پھر ہم نے دیکھا ہے جو کچھ ہوا. دوسرا جاتے جاتے بتائیے کے پی اسمبلی کیا خطرے میں محسوس ہوتی ہے؟ کے پی اسمبلی کو بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے کسی قسم کا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کا خیال بہت کلیم کیے تھے انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کو ڈرانے کے لیے, پی ٹی آئی کو ڈرانے کے لیے. ہمارے ساتھ 20 ایم پی ایز ہیں, ہمارے پاس 25 ہیں, اور پیپلز پارٹی نے بھی اپنا سی ایم کا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا, مولانا صاحب نے بھی کھڑا کر دیا, اور اس کے بعد نون لیگ نے بھی اپنا لے آئے, اور رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کلیم کیا, سب نے کلیم کیا تھا. شیخ افضل معروف صاحب نے کلیم کیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, تو وہ ہو گئے اور ایک ووٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا. 91 ووٹس انہوں نے حاصل کیے. اسی طریقے سے اس کے بعد سینٹ کا الیکشن ہوا ہے, اور سینٹ کے الیکشن میں بھی خرم جو ہیں وہ جیت گئے اور ایک ووٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا. تو یہ تو ہے گراؤنڈ ریئلٹی, گراؤنڈ سچویشن میں یہ ہے, اس لیے وہاں پہ تو کسی قسم کی کوئی تبدیلی کا امکان ہے نہیں. گورنر راج بھی نہیں لگ سکتا کیونکہ کس بنیاد پہ لگے گا. تیسرا یہ کہ وہاں پہ جرگہ ہو چکا ہے اور جرگے کی رائے آ چکی ہے, خیبر پختونخوا کے ایلڈرز کی رائے آ چکی ہے, وہ بھی اس آپریشن کے خلاف ہیں. اصل پرابلم یہی ہے کہ معاملہ اتنا سمپل ہے نہیں جتنا یہ بیان کرتے ہیں. یہ بیرونی پریشر ہے, امریکہ کا پریشر ہے, اور اس کی وجہ سے امریکن پریشر کو اور ان کی جو ڈو مور کی پالیسی ہے اور جو ڈو مور ان کے لیے احکامات آ رہے ہیں ان پہ انہوں نے عمل درآمد کرنے کے لیے یہ کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں. تو یہ پرابلم ہے اصل میں, اور کوئی مسئلہ ہے نہیں. سر ججز کا بھی ٹرانسفر کیا جا رہا ہے, بلوچستان ہائی کورٹ بھیجا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, وہ اسی لیے بھیجا جا رہا ہے. پھر میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ ججز کو کیوں تحفظ دیا گیا ہے آئین میں خاص طور پہ. وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ ایک اتھارٹی کے ساتھ, ایک خود مختاری کے ساتھ, پورے طاقت کے ساتھ, آئینی طاقت کے ساتھ فیصلے کر سکیں, انصاف کر سکیں. اب انہوں نے ایک تجربہ کیا, یہ 8 فروری 2024 کا جو الیکشن ہوا, یہ اس کے ارد گرد ساری کہانی گھوم رہی ہے. الیکشن ہوا, اب 6 ماہ کے اندر اندر الیکشن پیٹیشنز کا, انتخابی عذرداریوں کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے 6 ماہ کے اندر اندر, اور الیکشن ٹریبیونلز بنتے ہیں. الیکشن ٹریبیونلز ہائی کورٹس کے آنریبل ججز کو نامینیٹ ہوتے ہیں, اور ان ججز کو نامینیٹ کرتا ہے چیف جسٹس وہاں کا, اور اس طریقے سے 6 ماہ کے اندر اندر یہ پیٹیشنیں ڈسپوز آف ہو جاتی ہیں. اب جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو جو دھاندلی کی گئی تھی, جسٹس جہانگیری صاحب نے اسلام آباد کے 3 حلقے انہوں نے کہا کہ لے آئیں آپ, اور انہوں نے اسی 6 ماہ کے اندر جو مقررہ وقت تھا اس کے اکارڈنگلی انہوں نے مانگ لیا حساب کہ لے آئیں جی آپ 3 حلقوں کا, آپ بتائیں فارم 43 بھی لے آئیں, فارم 47 بھی لے آئیں, اور اس کے بعد ہم اس کا فیصلہ کرتے ہیں. جب ان کے پاس ریکارڈ تو تھا نہیں, تو اس کے بعد یہ دوڑے دوڑے گئے چیف الیکشن کمشنر کے پاس, اور پھر فوری طور پہ اس کاروائی کو روکا گیا اور ایک قانون بنایا گیا کہ ریٹائرڈ ججز کو بھی آپ الیکشن ٹریبیونل کے ممبر نامینیٹ کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے ریٹائرڈ ججز لے کے آئے, پھر جسٹس جہانگیری صاحب سے سارا کیس ریٹائرڈ ججز کو منتقل کیا گیا. اسی طریقے سے مریم صاحب کا حلقہ بھی کھلا ہوا ہے, نواز شریف صاحب کا حلقہ کھلا ہوا ہے, حمزہ شہباز کا, اور آپ کے سمان یہ اون چودھری کا, یہ سارے حلقے اور بے شمار پیٹیشن اس وقت موجود ہیں. راول پنڈی کے چیف کمشنر لیاقت چٹھا صاحب کا سٹیٹمنٹ, ان کا استعفیٰ آپ کے سامنے ہے کہ پورے کا پورا ڈویژن ہی چوری کر لیا گیا. تو ریٹائرڈ ججز بھی آ گئے. اب ایک پچھلے دنوں ایک پیٹیشن جس کو رپورٹ نہیں کیا گیا وہ ہے مریم نواز صاحبہ کا حلقہ تھا, اور مہر شرافت نے ان کو چیلنج کیا ہوا تھا. تو مہر شرافت کے ریٹائرڈ جج ہیں, انہوں نے اپنا خود لگایا, انہوں نے بھی میرٹ پہ وہ ڈسپوز آف نہیں کی, انہوں نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ان کی درخواست کو نمٹایا کہ جی دستخط نہیں ہے آپ کے, اور آپ کے والد صاحب کا نام نہیں لکھا ہوا, دستخط میچ نہیں کرتے, یہ کہہ کر انہوں نے جان چھڑوائی ہے. یہ اب بھی ان کو خطرہ کیا ہے کہ یہ سارا کچھ کر لیا, چلے کانسٹیٹیوشنل میٹر تو چلے جائیں گے
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास। अब ये क्या करते हैं, अब कोई भी मुकदमा इनके पास आएगा, गवर्नमेंट के आएंगे, इनके अजीजों के आएंगे, अजीज और क़ारिब के आएंगे, कोई भी मुकदमा आएगा सुनेंगे तो यही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस। अब जो ही इनको पता चलेगा कि जनाब ये फैसला हमारे हक में नहीं आ रहा, तो ये जज का ट्रांसफर कर देंगे और इस्लामाबाद से उठाएंगे, उनको कहेंगे आपका ट्रांसफर खुशदार किया जा रहा है, आपको भेजा जा रहा है सखर, आपको भेजा जा रहा है टंडू अलायार। तो ये इनको रोलिंग स्टोन बनाएंगे, बिल्कुल सिविल ब्यूरोक्रेसी की तरह, जैसे एक सिविल ब्यूरोक्रेट को या एक एसएचओ का तबादला कर दिया जाता है, ये इस तरह कर रहे हैं। तो इसलिए वो भी अगेन वही कहूंगा कि विक्टिमाइजेशन है, एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो आप हम देख ही रहे थे। अब ये सारे के सारे विक्टिमाइजेशन अब जुडिशरी में भी और इनके खिलाफ भी इस्तेमाल होगी, ये इसलिए कर रहे हैं। साबिर साहब, IMF की रिपोर्ट तकरीबन कोई 185-186 सफ़हात पर मुश्तमिल, आपने ऑब्वियसली पढ़ी होगी। इसमें खासकर SIF के क़याम पर भी सवाल उठाया है, जुडिशरी को करप्ट तरीन अदारा कहा गया है। ये तो एक चार्जशीट है इस निजाम के खिलाफ। निजाम के खिलाफ चार्जशीट तो जी ये तो सारी बातें हम तो जानते ही हैं, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, और हम गला खुश्क करते रहते हैं और बाकायदगी से बताते रहते हैं। और जब हम बताते हैं या पाकिस्तान में कोई भी आवाज उठाता है, पॉलिटिकल वर्कर, पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल पार्टी, सहाफी, तो ये उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बना देते हैं और उनको विक्टिमाइज करते हैं। अब ये IMF, इससे पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ चुकी है, उससे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट है, अब IMF की रिपोर्ट आ गई है। तो ये रिपोर्ट इनका एक बिल्कुल आईना है। जो मैं स्टार्ट में कहा था कि ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये एक फेक सिस्टम है, एक मसनूई निज़ाम है, और वेंटिलेटर आप जितनी देर लगाए रखेंगे, आप एक मुर्दा डेड बॉडी को जितनी देर वेंटिलेटर लगाए रखेंगे, ये दिल को समझाने के लिए कि जनाब वो जिंदा है आदमी, हालांकि वो आपने फैसला करना होता है जब भी वेंटिलेटर निकलेगा वो उस डेड बॉडी ने अल्टीमेटली दफन होना होता है। तो ये सियासी जनाजे हैं सारे के सारे, और ये निज़ाम जो है ये भी एक जनाजा निज़ाम है। इसको जितनी देर तक इसको खींचेंगे जनरल आसिम मुनीर साहब, ये उतना ही नुकसानदेह है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मेरा या आपका मसला नहीं है, ये जुडिशरी का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है। आपने एक तयशुदा सिस्टम को आपने डिमोलिश करके उसकी जगह पे फेक निज़ाम आप लाएंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा। IMF की रिपोर्ट में सिर्फ कोई नई चीज नहीं है, सब के सब मौजूद हैं, लेकिन चूंकि वो IMF की रिपोर्ट है इसलिए अब वो एक डॉक्यूमेंट है, इंटरनेशनली उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इसी तरीके से एक रिपोर्ट और भी है, और वो है कॉमनवेल्थ के इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की, वो है 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बारे में, वो भी तमाम कॉमनवेल्थ कंट्रीज को मौजूद है। अब ये IMF की रिपोर्ट है, ये भी तमाम मेंबर कंट्रीज को जाएगी, ये वेबसाइट पे जाएगी, और इस रिपोर्ट को देख के पढ़ के कौन सा सरमायाकार है जो आपके पास आएगा और आपके मुल्क में आके सरमायाकारी करेगा। क्योंकि जिस वही पहली यही बात है कि आप सबसे पहले वो देखा जाता है, ये UAE ने, मिडल ईस्ट ने जो अपने मुल्कों को ओपन किया है, तो उन्होंने भी एक निज़ाम इंसाफ वहां पे लागू किया, और सबसे पहले देखा ये जाता है कि जब कोई तनाजा होगा तो क्या अदालतें हमें इंसाफ दे पाएंगी, क्योंकि कोई करोड़ों अरबों रुपया डॉलर्स का सरमाया क्यों आपके मुल्क में लेके आएगा, जब उनको पता है कि वहां पे तो कोर्ट्स जो हैं वही इनके कंट्रोल में है, और वहां से हमें अगर तनाजा होता है तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर उसका नतीजा ये निकलेगा। इसलिए ये IMF की रिपोर्ट, अगेन मैं कहूंगा कि जब तक आप अपने जुडिशियल सिस्टम को नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, और जो जज मुस्ताफी हुए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, वो इंटरनेशनली उनको माना जाता है, उनकी रिकॉग्नाइजेशन है, और इसी तरीके से बाकी जो जजेस बैठे हैं उनको माना जाता है। अब ये जो हाजी अमीन साहब को बनाया गया है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबराह, उनका एक भी मुकदमा रिपोर्ट नहीं है कि उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पेटिशन सुनी हो कभी। तो